पर, जौन स्तर पर निरंतर होती रहे। पर्व और त्यौहार कोई भी हो, शासन की जिम्मेदारी बनती है वहां पर सुविधा देना और सुरक्षा का बेहतर माहौल देना। कोई भी पर्व और त्यौहार हो परंपरागत तरीके से हो, परंपरा से हटकर कुछ भी हम न होने दें। आयोजकों के नाम नोट करें, आयोजकों से हम लोग एप्लीकेशन जरूर लें और उनसे सुनिश्चित जरूर कराएं। हमने गृह विभाग को भी मैंने एक परफॉर्मा उपलब्ध करवाया था कि उसे हर एक जनपद में उपलब्ध कराएं और उसी के माध्यम से अनुमति भी सुनिश्चित कराएं। शर्तें जोड़िए उसमें कि वह कहीं भी शांति को भंग करने वाली व्यवस्था, कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था भंग होती हो या किसी जाति, मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय या किसी भी अन्य उसकी भावनाएं आहत होती हैं, कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी न हो। इस पर ध्यान देने के लिए हमें जहां व्यवस्था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरकैफ बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी वाकिफ़ है। खैर, अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, ख़ास कर इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलीचरों की मामलीचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज रखे। अल्लाह आपको अपनी हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरकैफ बहरहाल ईद उल अज़हा जो कि कल ईद का पहला दिन है, हज्जाज का हज तो कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह उनकी हज को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह जो मकसद से गए हाजी, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और उनके दुआओं को, उनकी इबादतों को, उनके नमाज़ों को, उनके हज को कबूल फरमाए। और जो हमारे भाई जो क़ुरबानी दे रहे हैं, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। अल्लाह इन नस्ल बदों के शर से हमको महफूज रखे। बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुबारकबाद ईद उल अज़हा की, क्योंकि ईद का कल आज पहला दिन है। अपने पास तो आज चांद रात है, कल ईद का पहला दिन होगा, लेकिन आज मिडिल ईस्ट में, खलीज में, इन तमाम भाइयों को जो खलीज के है और अमेरिका के है, जहाँ पे भी ईद है, उन तमाम भाइयों को, माँओं को, बहनों को, बेटियों को, सबको ईद उल अज़हा की परखुलूस मुबारकबाद अबू फैसल के दिल की गहराइयों से। बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आपने देखा ये कुछ 1 मिनट 4 सेकंड का जो मैं रखा, ये सन्यासी, ये बौना, ये जोकर, ये चिंदी चोर, ये कटला, ये उल्टा लंगोट, ये हक के नहीं धोने वाला, ये ठहरे ठहरे हक देने वाला, ये चिंदी चोर का इसलिए रखा मैंने ताकि देखो कि इसने जेल को जाने से पहले कितना ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा। अब ये ख़ास तौर पे इनके लिंडवों को, इनके भक्तों को ये बता दे रहा, कोई हीट स्पीच बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई इस्लाम के बारे में कुछ बोलेगा अगर से तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, और कौन से भी मज़हब के लिए, जबकि जो है सो कोई किसी के मज़हब को नहीं बोलता, सिर्फ इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए यही आतंकी बोलते हैं। इनका ही बड़ा हुआ रहता है, इन्हें पाल के रखे वो लोगों को, ना इसमें कोई दौरा है, ना इसमें कोई शक है। लेकिन ये अभी फिलवक्त जो इंटरनेशनल तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट और आलमी ममालिक जो इनके हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो CJI चंद्रचूड़ जो पीछे पड़े हुए हैं, तो इन्हों गंद फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे। अब यानी इन्हों ये दिखाना चाह रहे हैं, ये जताना चाह रहे हैं कि मैं तो ये हिदायतें देता हूँ, उसके बावजूद आवाम ये करती है। और जिस तरीके से इन्हों जो देखे इनकी 1 मिनट 4 सेकंड की स्पीच के अंदर जो बातें की है उन्होंने, जिस तरीके से जो गुमराह करने की कोशिश की, जो बेखौफ बनाने की कोशिश की,
یہ ایک نمبر کا پاکھنڈی اور چندی چور ہے انہیں. اس کی اوقات کیا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. اور یہ بہت جلد جیل کو جانے والا ہے کیونکہ اس کے اوپر کے سارے کیسز ثابت ہو چکے ہیں. انہیں نوٹنکی جب کورٹ میں یہ بول کے کرا کہ اس کو بیماری ہے، انہیں بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے، دماغی بیمار ہے، اور اس کی ٹٹی رکتی نہیں ہے، خالی نکلتے رہتی. جب یہ گند پھیلانے کے لیے ایسا جب بیٹھ کے اسپیچ دینے کے لیے ان کی طبیعت اچھی ہو جاتی، گند پھیلانے کے لیے طبیعت اچھی ہو جاتی، لیکن ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں یہ بول رہے کہ کسی کے بھی مذہب کو یا کوئی بھی ایسی بدسلوکی اور ایسی غلط بات کرے گا تو وہ یہ برداشت نہیں کریں گے. ابھی تک کہاں چلے گئے تھے گٹر میں چلے گئے تھے، یا گٹری غذا کھا کے پڑ جاتے تھے، یا گڑمبا پی کے یا متر پی کے پڑ جاتے تھے. ان کا ہوش و حواس نہیں تھا. جب ان کا یہ گند مچاتے تھے، گند پھیلاتے تھے، گندگی برپا کرتے تھے، جب ان کا دل و دماغ کدھر تھا بھائی؟ جب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان کی جو اوقات دکھائی جا رہی ہے، ان کے اوپر جو کاروائیوں پہ کاروائیاں ہو رہے ہیں. اور پتہ ہے آپ لوگوں کو ایک بند لفافہ آیا تھا عالمی عدالت سے، انٹرنیشنل کورٹ سے ایک بند لفافہ آیا تھا. وہ لفافے میں اس کے اوپر جو اس کو جو سال میں 2 مہینے کے لیے اندر جو جیل کو بھیج رہے تھے، اور جیل ان کی خصوصی روم کے ویسا بنی ہوئی تھی جس میں اے سی ویسی لگے ہوا تھا. انٹرنیشنل کورٹ یہ صاف الفاظوں میں کہہ دیا سب سے پہلے انہیں ریزائن لکھ دینا چاہیے، سی ایم کے اس سے ریزائن لکھ دینا چاہیے. اس کے بعد اس کو پکڑ کر سیدھا جیل میں ڈالو. نہیں ڈال سکتے اگرچہ ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ یہ ہمارے پاس پہلے کیسز ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے تمہارے پاس ٹرانسفر کیا. تم ایک ایمانداری سے نیک نیتی سے کام کریں گے، لیکن یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. آپ بھیج دیجئے ہمارے پاس، ہم اس کو جو سزا دینا ہے سزا مقرر کریں گے اور سزا دیں گے. یہ سنتے ہی اس کے رونگٹے ٹھہر گئے بھائی، اور اس کے دماغ طاری ہو گیا. انہیں اس کو سنیاسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے حولے شولے الٹے سیدھے کامیں کر رہا. اور ایک بات یہ بول دیا انہیں، اب انہیں جیل کو جانے سے پہلے شادی کرنا چاہ رہا تھے. ابھی تک تو سنیاسی تھا انہیں، ابھی تک تو جو ہے سو ان کی کنڈم للی اٹھتی نہیں تھی. اچانک کام کرنا کہاں سے چالو کری؟ کیا دوسروں کے لیے شادی کر کے لا رہے ہیں نا کہ دوسرے استعمال کر لو بھائی بول کے. یعنی کتنے یہ پاگل ہے، دماغی بیمار ہے. ان کے دماغوں میں کیا چلتا ہے کیا اصل میں اگرچہ روٹی کھاتے، کھانا کھاتے تو عقل مندی کی بات بھی کرتے. ٹٹی کھانے والے ہیں، ٹٹی میں ہیرا ڈھونڈنے والے، موتر پینے والے، تو تو یہ حولے شولے کامیں کریں گے، حولے شولے کاماں کریں گے، حولے شولے باتیں کریں گے، حولے شولے حرکتیں کریں گے. پھر جو ہے سو یعنی اپنے آپ کو ساوترے بنانے کی کوشش کریں گے، جیسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کہاں بنتی ہے اب؟ کیونکہ ان کا ٹائم آ گیا، ان کا وقت آ گیا ہوا ہے. کیونکہ انہوں جو گند پھیلائے تھے، اب گندگی سے جواب مل رہا ہے ان کو. ہر چیز ان کو سہنا بھی ہے، ہر چیز برداشت کرنا ہے. اب انہوں کب جیل کو جاتے ہیں. اور دوسری چیز، انٹرنیشنل کورٹ کے جو احکامات جو آئے ہیں، جو بند لفافہ آیا تھا، لفافے میں تو صاف طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس کو وہاں پر ٹرانسفر کر دو، بھیج دو، ہم ہمارے حساب سے جو کچھ بھی ہے ہم اس کو دیکھ لیں گے. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ انہیں عالمی عدالت کو بھی گمراہ کیا، اور یہ بھی بتایا انٹرنیشنل کورٹ نے جو انہیں دھوکہ دیا ہے، دھوکہ دہی کا بھی اس کے اوپر وہ بنتا ہے. کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا، سامنے کوئی بھی رہے. تو اس کے مد نظر اب ان کو کب بند لفافے کا اثر کیا ہوگا، ان کو کب گرفتار کیا جائے گا، یا انہوں خود چلے جائیں گے، یا یہ لوگ کارروائی کریں گے.
اب انہوں تو جو ہے سو لفافہ آنے سے پہلے چندچور صاحب بتا دیے کہ اس کو ایک عام قیدی کے ویسا قید خانے میں ڈالا جائے گا جیل میں، اور دوسری چیز جو 2 مہینے کی ہے وہ بڑھا کر 6 مہینے کر چکے ہیں۔ یہ اس کے اوپر عالمی عدالت یعنی انٹرنیشنل کورٹ نے کچھ نہیں کہا ابھی، یہ کیونکہ یہ جس وقت یہ لیٹر آنے سے ایک دن پہلے کا احکامات تھے، وہ ڈیسیشن تھا وہ چندرچوڑ صاحب کا۔ اب اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ کے کیا خیالات، کیا تاثرات رہتے ہیں وہ دیکھنے لائق ہوگا۔ اب لیکن انہیں جو چندی چور، یہ سنیاسی، یہ بونا، یہ جوکر نے جس طریقے سے مسلمانوں کی حمایت کی، اور ان کو گندگی پسند نہیں ہے، کہتے ایسے ویسے باتیں کرنا، کوئی مذہب کو ٹارگٹ کرنا، یا کسی کو نیچے دکھانا، یا کچھ ایسی ہیٹ اس پہ، جبکہ انہوں پیدا ہوتے ہوئی یہ کام انجام دیتے ہوئے آئے۔ ان کی اتنا گند جو ہے سو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، ان کی اتنی گندی ذہنیت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اس لیے دکھانے کی، بولنے کی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے۔ اب یہ دیکھیں گے ان کا کیا نکلتا ہے، اس کا سب کو انتظار ہے انشاءاللہ۔ یا اللہ، السلام علیکم۔